جلد کی بہت سی بیماریاں ہیں جس میں ایک کاواساکی ڈیزیز ہے اور اس سے ملتے جلتے اسکن ریش ایسا جو اور کسی بیماری میں ٹپیکلی فٹ نہیں آتا، تو اس کو ہم کرونا کے اس سے ٹیسٹ کراتے ہیں اور بہت سے بچوں میں وہ پازیٹیو آتے ہیں۔ ارحم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مظہر عباس بٹ ہے اور میں آپ کے بچوں کا اسپیشلسٹ ہوں۔ میرا اس فیلڈ میں تقریباً 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میرا، اور جس میں سے میں نے کچھ عرصہ آرمی میں سروس کی ہے 25 سال تقریباً، اس کے بعد میں 4-5 سال سعودی عربیہ میں کام کر کے آیا ہوں، اور 17 میں پاکستان واپس آ کے 2-3 انسٹیٹیوشنز میں فاطمہ میموریل ہاسپٹل PKLI اور ابھی بحریہ ہاسپٹل میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا، اور بچوں کی اسپیشلٹی میری جو ہے خاص طور پہ جو مجھے موقع ملا سعودی عرب میں کام کرنے کا، وہ بچوں کی ایمرجنسی کا شعبہ ہے۔ اور یہاں آ کے لاہور میں نے 4 بچوں کی ایمرجنسیز کو اسٹیبلش کرنے میں اپنا رول ادا کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ جو کچھ میں نے اس ملک سے حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ نہ کچھ اس کا واپس کرنے کا بھی موقع دیا ہے۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس ملک کو ہم جو اس کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں۔ آج مجھے جو موضوع آپ سے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ بچوں میں جو کرونا کا جو دور ہے، اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے، کیسے ڈائگنوز ہوتا ہے، کیا سے ٹریٹ ہوتا ہے، ہاسپٹل میں ہونا چاہیے یا گھر میں ہونا چاہیے، اور ایسی مائیں جو کرونا سے افیکٹڈ ہیں ان کو اگر ڈیلیوری کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا اس کے لیے ہمارے پاس انتظام ہونا چاہیے۔ یہ موضوع میں سمجھتا ہوں اس لیے اہم ہے اور میں اس لیے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ابھی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ بچے کرونا سے افیکٹ نہیں ہوتے ہیں، اور اگر ہو بھی جائیں تو ان کی چونکہ علامات بہت زیادہ نہیں ہوتی تو اٹس اوکے، اگر بچوں کو ہو جائے کرونا تو کوئی ایسی بات نہیں۔ میں یہ سارے جو متس ہیں یا غلط جو کانسیپٹ ہیں، میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی سی دیر میں آپ سے یہ ڈسکس کر سکوں۔ پہلی بات تو یہ کہ بچے جو ہیں وہ کرونا سے متاثر ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی چیز ان بچوں میں نہیں ہوتی کہ جو جوان لوگوں کو انفیکٹ کرے اور بچوں کو انفیکٹ نہ کرے۔ لیکن تھوڑی سی ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ چونکہ ان میں علامات بہت زیادہ نہیں ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ اس طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور صرف بڑوں کا علاج کیا جائے، جبکہ 30% آبادی اس ملک میں ابھی بھی بچوں کی ہے، اور اگر بچے انفیکٹڈ ہوں گے، ان میں علامات ہوں یا نہ ہوں، تو وہ اپنے تمام گھر والوں کے لیے ایک سورس بن سکتے ہیں۔ اے سمپٹومیٹک یا جو علامات کے بغیر جو مریض ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک اس لحاظ سے ہے کہ اس سے پھر کوئی احتیاط نہیں کر رہا ہوتا، وہ بچہ کھانس رہا ہوتا ہے اور دادا جی، دادو، نانا، نانو اور اسی طرح سے گھر میں جو بزرگ ہیں اور دوسرے بچے ہیں اور ایون ماں باپ ہیں بچے کے، وہ بھی اس وائرس سے انفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنی ضروری ہے کہ بچے انفیکٹ ہوتے ہیں، اور دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں بچوں کے اوپر سٹڈیز آ چکی ہیں کہ جو اس بیماری سے مبتلا ہوں۔ اب دوسری بات یہ کہ ان میں علامات کیا ہوں گی، تو علامات یوزلی وہی ہوتی ہیں عام طور پہ، جیسے بخار ہے، جیسے کھانسی ہے، لیکن بچوں میں ڈائریا کے ساتھ بہت سے کورونا کے پیشنٹس رپورٹ کرتے ہیں۔ نمونیا تو ہے جو اس کا سب کو پتہ ہے کہ کھانسی اگر ہوگی تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ تو اس کے علاوہ بچوں میں ڈائریا کے علاوہ جو ہے جلد کی بہت سی بیماریاں ہیں جس میں ایک کاواساکی ڈیزیز ہے اور اس سے ملتے جلتے اسکن ریش ایسا جو اور کسی بیماری میں ٹپیکلی فٹ نہیں آتا، تو اس کو ہم کرونا کے اس سے ٹیسٹ کراتے ہیں اور بہت سے بچوں میں وہ پازیٹیو آتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ احتیاط اس میں یہی ضروری ہے کہ بزرگ اور ایسے لوگ جو کسی بیماری کا شکار ہیں یا کوئی ایسی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں جس سے کہ ان کی امیونٹی لو ہو رہی ہے، جیسے کہ اسٹیرائڈز بہت سے لوگ لے رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ان بچوں سے خاص طور پہ احتیاط کرنی بہت ضروری ہے۔ اور بچوں کو کسی بھی محفل میں، ایسی جگہ جہاں شادیاں ہیں یا لوگ اکٹھے ہیں یا مارکیٹ میں رش ہے، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں آپ ان کو نہ لے کر جائیں، کیونکہ وہ بچے انفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اب یہ کہ اگر بچے کو یہ علامات ہو ہی گئی ہیں تو اس کو گھر میں علاج اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا ہاسپٹل میں، تو آپ یہ کسی مستند ڈاکٹر کو دکھائیں گے، خود ہی اندازہ لگا کے اس کو گھر میں نہ رکھیں، کیونکہ یہ بچے بھی زیادہ شدید بیمار ہو سکتے ہیں اور ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کرونا کی بیماری آلدو بچوں میں بہت زیادہ سمپٹومیٹک نہیں ہوتی ہے، لیکن جن 3-4-5% بچوں میں یہ بیماری اپنی علامات کے ساتھ آتی ہے
تو بچوں کو ICU کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو ہاسپٹل کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو آکسیجن کی ایون وینٹیلیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بچے کے حالات اگر پہلے سے خراب ہو رہے ہیں تو آپ کو فوری طور پہ نزدیکی کسی مستند ڈاکٹر سے یا ایسا سینٹر جہاں پہ کرونا کا علاج کیا جا رہا ہو وہاں پہ لے جانے کی ضرورت ہے. دوائی اگر کہا جائے تو اس میں بہت زیادہ دوائی ابھی تک ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تک فائنل اس کے حتمی نتیجے پہ ہم نہیں پہنچے ہیں کہ کیا کیا دوائیاں کس طرح سے دینی ہیں. لیکن دنیا میں بہت سے ٹرائلز ہوئے ہیں اور ہمارا بھی چلڈرن ہاسپٹل جو لاہور ہے یہاں پہ ایک وارڈ بنائی گئی ہے اور انہوں نے اس کے لیے پروٹوکالز دیے ہیں. تو جو ڈاکٹرز دیکھنا چاہتے ہیں, جو پیرنٹس, وہ چلڈرن ہاسپٹل کی ویب سائٹ پہ اس کے بارے میں انسٹرکشنز لے سکتے ہیں کہ گھر میں کیسے کیئر کرنی ہے. جو پریگننٹ مدرز ہیں جو بچہ ڈیلیور کرنے کے لیے ہاسپٹل میں داخل ہوئی ہیں اور وہ پازیٹیو ہیں یا ان کا اسٹیٹس پتہ نہیں ہے, تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ ان کا جو نیو بورن ہے, نوزائیدہ بچہ ہے, وہ بھی انفیکٹڈ ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں ایسے ڈیلیوریز کے لیے ماؤں کا ٹیسٹ ضرور کرانا چاہیے, اور اگر اس میں پازیٹیو ہو تو بچے کے لیے تمام وہ احتیاطیں ہیں جو بڑوں میں ہم کرتے ہیں. ٹریٹمنٹ میں اس میں بخار کو ہم ٹریٹ کر لیتے ہیں, نیبولائز کر لیتے ہیں, کھانسی کے لیے ہم اس کو کچھ نہ کچھ دوائی دے دیتے ہیں, اسٹیرائڈز بھی دیے جا سکتے ہیں, اور دنیا میں بہت سے ٹرائل, لیکن چونکہ اتنے پیشنٹس نہیں ہیں تو ابھی تک خود اس کو ٹریٹ کرنے کی یا عام جو GP ہیں وہ ٹریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کو کرونا سینٹرز اور کرونا کے حساب میں جائیں. یہ ساری باتیں جب آپ ذہن میں رکھیں گے, اس کے ساتھ ساتھ جو نئی احتیاط آتی ہیں جیسے NCOC ہے ہمارا, یا جو کرونا کے بارے میں دنیا میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, یونیسیف اپنے انسٹرکشنز ٹائم ٹو ٹائم کچھ وقفے سے دیتے رہتے ہیں. ہمیں اس کے ساتھ بھی باخبر رہنا چاہیے. پڑھے لکھے مدر جو ہم سارا دن موبائل فونز پہ نیٹ اور یہ ساری چیزیں یوز کرتے ہیں, ہمیں ان سائٹس کے ساتھ بھی رابطہ رکھنا چاہیے تاکہ کوئی نیا اگر علاج آتا ہے تو اس کا پتہ چلے. لیکن آخر میں جانے سے پہلے میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ابھی بھی جو سب سے ایفیکٹو اس کی پریونشن ہے وہ وہی 3 چیزیں ہیں, یعنی ماسک کا استعمال, یعنی ہاتھوں کی اچھی طرح دھلائی, اور فاصلہ رکھنا, مناسب فاصلہ رکھنا, جس میں کہ 3 فٹ بھی کچھ انسٹرکشنز ہے, کچھ 6 فٹ ہیں. تو یہی تینوں چیزیں جو ہم نے بہت شروع میں کہی تھی کہ یہ ہمیں ضروری ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکا جائے, اور اللہ تعالیٰ معاف رکھے ہمارے یہاں بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا. ابھی تک ہمارے اس طرح سے ڈیتھس اور موربیڈیٹی نہیں ہے جتنی جیسے ہمارے ساتھ انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے, دعا بھی کرنی ہے, اور یہ اپنی طرف سے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو جاری رکھنا ہے تاکہ ہم اس بیماری سے مکمل نجات حاصل کر سکیں. اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور کرونا کے بارے میں مزید کوئی آپ تفصیل لینا چاہتے ہیں, یا اپنے کسی بچے کو جس کو ایسی پرابلم ہے کہ آپ کو شک ہے کہ کسی بڑے کو ایکسپوز ہوا ہے جس کو کرونا ہے, تو آپ پھر مرہم جو یہ ہماری ویب سائٹ ہے اس سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور یہ اپوائنٹمنٹ ان کے ذریعے لے لیں تاکہ زیادہ دیر آپ کو انتظار بھی نہ کرنا پڑے. اور ہسپتالوں میں ایسے صورتحال میں جب وہاں کرونا کے ابھی مریض موجود ہیں ہسپتالوں میں, تو آپ کو وہاں وزٹ کرنا شارٹیسٹ آپ کا ٹائم ہو, اور اگر آپ اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن بھی میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو.